شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء. جب بھی رمضان آتا ہے، بزرگ ہوں، نوجوان ہوں، بچے ہوں، نئی امنگ کے ساتھ، نئے ارادوں کے ساتھ یہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نماز کا، تلاوت کلام کا اور زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو سکے ایسے کام کرنے کا جو صدقہ جاریہ بن سکیں. اس دوران میں اگر کسی نے یہ اپیل کی ہے کہ ان کے یہاں کنواں کھدوانے کی ضرورت ہے، تعمیر مسجد کرنی ہے، تو لوگ دل کھول کے رمضان میں اس کام کے دیتے ہیں کہ صدقہ جاریہ. جب تک وہاں نماز ہوگی، جب تک لوگ پانی پئیں گے، ہمیں اجر ملتا رہے گا. بلا شبہ یہ سب کام انتہائی بھلائی کے ہیں، لیکن ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں، اور وہ چیز یہ ہے کہ ان تمام انعامات کے ساتھ ساتھ جن میں سب سے بڑا انعام وہ ہدایت ہے جو طاق راتوں میں سے ایک رات میں رب کریم نے ہم کو دی، جس پہ الگ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس عظیم ترین نعمت کے بعد ایک اور نعمت ایسی ہے جس کو ہم نے ذہنوں سے بھلا رکھا ہے، اور وہ نعمت ہے 27 رمضان 1947 کو پاکستان کا وجود میں آنا. ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک اتنا عظیم احسان ہے جس کے لیے نہ صرف وہ جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں اور جو پاکستان میں آئے ہجرت کر کے، قربانیاں دے کر کے، نہ صرف وہ بلکہ پورے عالم اسلام کو اس واقعے کے اوپر اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 27ویں رمضان کو جس ملک کا وجود ہوا وہ پہلے سے کوئی مسلمانوں کا خطہ نہیں تھا کہ وہاں بستے ہوں اور وہ پاکستانی ہوں، ان کو آزاد کر دیا گیا ہو. اس وقت پاکستان کا وجود نہیں تھا، پاکستان نام کی زمین نہیں تھی، پاکستان نام کا دریا نہیں تھا، پاکستان نام کے درخت نہیں تھے، پاکستان نام کے جنگل نہیں تھے، پہاڑ نہیں تھے. صرف اس ایک رات کی برکت سے جب اس کے وجود کا اعلان کیا گیا، ایک پورا خطہ پاکستان بن گیا. لیکن پاکستان بننے سے پہلے ایک پاکستانی قوم وجود میں آ چکی تھی. جب یہ کہا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور یہ کہنے والا کون تھا؟ یہ بانیان پاکستان تھے، یہ قائد اعظم تھے، یہ لیاقت علی خان تھے، یہ علامہ محمد اسد تھے، یہ علامہ اقبال تھے. یہ وہ سب لوگ تھے جنہوں نے اس بات کا اعلان کیا، ان الفاظ کے ساتھ کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کا نام بلند ہو. جو تقریر قرارداد مقاصد پیش کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان نے لیاقت علی خان نے کی، اس میں یہ بات کہی کہ ہم نے ملک قائم کیا لا الہ الا اللہ کے لیے. یہ ڈاکومنٹ موجود ہے، یہ کوئی سنی بات نہیں ہے. تو جو معجزہ اور ہم پہ احسان کیا گیا وہ یہ کہ ہم ایک پاکستانی قوم پہلے بن چکے تھے. ہم پاکستان کی بنا پہ قوم نہیں بنے ہیں. ہم اس لیے پاکستانی نہیں ہیں کہ یہاں پر پیدا ہوئے ہیں، یہاں کی زمین پاکستانی ہے، نہیں. یہ زمین پاکستانی بنی ہے اسلام کی وجہ سے. یہ جب قوم وجود میں آ گئی اس کے بعد ملک ملا ہے. قوم تو وجود میں آ گئی تھی 1930 سے، اور خاص طور پہ 1940 میں جب قرارداد پاکستان پیش کی گئی اور محض 7 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری دعاؤں کو، ہماری قربانیوں کو قبول کر کے ہمیں ایک تحفہ دے دیا ملک. ہم تو اس سے پہلے قوم بن چکے تھے. ملک نے قوم نہیں بنائی، قوم نے ملک بنایا. دنیا کی تاریخ میں ایسا کہیں نہیں ہے. فرانسیسی اپنا کہتے ہیں فرانسیسی کہ فرانس سے پیدا ہوئے ہیں، جرمن کہتے ہیں جرمن پیدا ہوئے ہیں. ان کی بنیاد ان کا ملک ہے. ہماری بنیاد ملک نہیں ہے، بلکہ ملک بنا ہے پاکستان اسلام کی وجہ سے. یہ وہ پہلو ہے جو مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ
ہماری گفتگوؤں میں، ہمارے سیمینارز میں، ہمارے نصاب کے نظر نہیں آتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ایک عام قوم ہیں کہ ایک خطے میں لوگ پیدا ہوئے، ان کی ایک قومی زبان ہے، وہ ایک جگہ پہ رہتے ہیں، اس لیے وہ پاکستانی ہو گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے قطعاً۔ اگر ہے تو آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ پاکستانی قوم پاکستان بننے سے پہلے وجود میں آئی، اس قوم نے قربانیاں دیں، اس قوم نے جد و جہد کی، اور 7 سال کے عرصے میں جو دنیا میں آج تک نہیں ہوا۔ کسی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے کہ انقلابات جو دنیا کے ہوئے ہیں ان میں صدیوں لگتی ہیں، لوگوں نے 200 سال تک جد و جہد کی ہے آزادی کے لیے، لیکن رب کریم نے ہم پہ یہ کرم کیا کہ محض 7 سال کے عرصے میں اس نے ہمیں ایک ملک تحفے میں دے دیا، جہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک امانت ہم کو دی گئی کہ یہاں پر وہ دین قائم کیا جائے جس کے نام پہ اس کو لیا گیا تھا۔ اس لیے 27ویں شب جہاں اس بات کی متقاضی ہے کہ نوافل پڑھے جائیں، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے ہو، اللہ کا ذکر ہو، وہاں پر اللہ کا شکر خاص طور پر اس نعمت کے لیے جب ادا نہیں کیا جائے گا، ہم نے اپنا فرض پورا نہیں کیا۔ یہ فرض جھنڈیوں سے ادا نہیں ہوگا، روشنیوں سے نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن پاک بار بار یہ کہتا ہے کہ شکر کا مطلب وہ رویہ ہے جو اس ہستی کے لیے قابل پسند ہو جس کے اوپر ہر چیز کا دار و مدار ہے۔ اگر ہم وہ کام کرتے ہیں جو رب کریم کو پسند ہے تو یہ شکر ہے۔ شکر عملاً ہوتا ہے، زبان سے نہیں ہوتا۔ شکر یہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں تسبیح ہو اور میں کہوں سبحان اللہ سبحان اللہ، جبکہ میرے سامنے اسکرین کے اوپر اسٹاک ایکسچینج کی سونے کے بھاؤ آ رہا ہے اور میں اس پہ ایک بڈ لگا رہا ہوں، تسبیح ہاتھ میں ہو۔ یہ ذکر نہیں ہے، یہ یاد نہیں ہے، یہ شکر نہیں ہے۔ شکر کا مطلب یہ ہے پھر میں وہ کام کروں، وہ کاروبار کروں جو رب کریم کو پسند ہے، یہ شکر ہے۔ شکر یہ ہے کہ میں جو کچھ مجھے ملا ہے اپنا نہ سمجھوں، اس کو سمجھتے ہوئے کہ امانت ہے، جیسے رب نے کہا ہے ویسے کو خرچ کروں، یہ شکر ہے۔ گویا شکر رویے کا نام ہے، شکر شین کاف رام کا رے کا نام نہیں ہے کہ ان 3 حروف سے جو لفظ بن گیا وہ شکر ہو گیا، بلکہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کرے کہ وہ کس کا بندہ ہے، نفس کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، برادری کا بندہ ہے، خاندان کا بندہ ہے، سیاسی پارٹی کا بندہ ہے، کس کا بندہ ہے۔ یہ ساری بندگیاں صرف ایک لفظ سے ختم ہو جاتی ہیں جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی ہم ان سارے الہوں کو ختم کر دیتے ہیں اور صرف ایک اللہ کو مان لیتے ہیں جس کو ہم نے بھلا رکھا ہے۔ رمضان کا دوران اسی لیے ہے کہ ہم یہ یاد کریں کہ ہمارا رب کون ہے، اس نے ہم پہ کتنے احسانات کیے ہیں، اور خاص طور سے جو لوگ اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں ان کے لیے تو کوئی لمحہ ایسا خالی ہونا ہی نہیں چاہیے 24 گھنٹے میں جس میں وہ اس نعمت کا شکر ادا نہ کریں۔ 24 گھنٹے کہیں گے تو بہت کم ہوگا۔ یہ تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی کہ ایک پورا ملک آپ کو دے دیا جائے اور کہا جائے کہ اب یہاں پہ آپ اسلام کو قائم کیجئے، عدل قائم کیجئے، انصاف قائم کیجئے، بھلائی قائم کیجئے، سکون دیجئے، محبت دیجئے، اخوت دیجئے۔ یہ اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہے اور بڑا انعام و اکرام کی شکل بھی ہے اللہ کی طرف سے، تو اس انعام کا حق ادا کرنا ہے۔ تو 27ویں شب عہد کو تازہ کیجئے رب کے ساتھ کہ صرف بندگی اس کی ہوگی اور اس ملک میں نام صرف اس کا ہوگا، عظمت اس کی ہوگی، شریعت اس کی ہوگی، نظام معیشت، نظام تعلیم، نظام سیاست سب اس کے لیے اصولوں کے مطابق ہوگا۔ جب ہم یہ کریں گے تو پھر ہم اللہ کے شاکر بندے ہیں، ورنہ ہم نے نہ نعمت کو سمجھا، نہ اس کو شکر ادا کیا، نہ اپنا فرض پورا کیا۔ رب کریم ہم کو توفیق دے کہ اس رمضان میں اپنے فرائض کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کر سکیں اور اس انعام کے مستحق بن سکیں جس کا وہ بار بار وعدہ فرماتا ہے
کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا اجر خود دوں گا۔ واخر الحمد للہ بالعالمین۔